बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का एक तारीख साज फैसला आया। उस फैसले में बहुत ही अहम बातें की गई हैं। उसका मैं लुब्बे लुबाब तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन पूरा फैसला क्या कहता है ये ज़रूर आप सुनिए, क्योंकि इस फैसले में जो बातें कही गई हैं और जो असूल तय किए गए हैं, उन असूलों के मुताबिक ये जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में सियासी कैदी, जो कि 15-20 हज़ार सियासी कैदी इस वक्त मौजूद है, और बहुत सारे सियासी कारकुनान, बहुत सारे इंसानी हकूक़ के जो लोग हैं, इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ें उठाने वाले एक्टिविस्ट जो हैं वो, और साथ ही साथ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे इजहार राय करने वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इजहार राय करने वाले सहाफ़ी हजरात, उन पे जो 17 महीनों पे जुल्म सितम किया गया है, ये फैसला एक उम्मीद की किरण है। और इस फैसले में बहुत सारी चीज़ें तय कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। मैं आपको पूरा रिपोर्ट कर देता हूं, क्योंकि बहुत ही अहम है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ज़रूर सुनिए और इसको आगे ज़रूर फैलाइए, ताकि मुल्क भर में जितने भी गद्दारी और बगावत के मुकदमात और जो फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं वो कम अज़ कम बंद हो सकें। केस के हक़ाइक़ ये हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कहती है कि केस के हक़ाइक़ ये हैं कि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ARY न्यूज़ ने 8/8/2022 एक लाइव प्रोग्राम टेलीकास्ट किया, जिसमें शहबाज गिल मेहमान थे, जिन्होंने एक सवाल के जवाब में अपने ख्यालात का इजहार किया। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इस्लामाबाद ने गौर किया कि मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कौमी टेलीविजन पर मुबैना मनाज़र संगीन जराइम, संगीन काबिल सज़ा जुर्म है। नतीजतन मजिस्ट्रेट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से शहबाज गिल के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए मौखा 8/8/2000 की दरख्वास्त के जरिए इजाज़त तलब की। DC ICT ने चीफ कमिश्नर ICT से रहनुमाई तलब की, जिन्होंने खत के जरिए सेक्रेटरी से इजाज़त ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला ने और सेक्रेटरी और इसे मजिस्ट्रेट तक पहुंचाया, जिसने सेक्शन 121A, 124, 120, B, 1202, 201, 506, 505, A, 53, 153, 131 के तहत FIR नंबर दर्ज की। और फिर पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 109-34 शहबाज गिल, जो कि मरकजी मुल्ज़म और दीगर नामुअल्लम अफराद के खिलाफ थाना कौसार इस्लामाबाद में दरख्वास्त गुजार को बाद तफ्तीश के दौरान केस में इस बहाने से फंसाया गया कि बतौर डायरेक्टर, जो सुप्रीम कोर्ट ये खुद बता रही है कि ज़ेर तफ्तीश के दौरान केस में इस बहाने से दरख्वास्त गुजार यानी कि हमाद यूसुफ को फंसाया गया कि बतौर डायरेक्टर ARY न्यूज़ 10 कराची इसने मुबैना जराइम के लिए मरकजी मुल्ज़म के साथ साजिश की है। तफ्तीश के इख्तिताम के बाद ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 173 के तहत एक रिपोर्ट एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद मगरबी ट्रायल कोर्ट की अदालत में पेश की गई। इससे पहले कि ट्रायल कोर्ट चार्ज फ्रेम कर सके, दरख्वास्त गुजार ने ज़ाब्ते की दफ़ा 265D के तहत एक दरख्वास्त दायर की, और जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि ट्रायल कोर्ट इस मामले का नोटिस ले सकती है और न ही इसके खिलाफ चार्ज फ्रेम करने के लिए कोई मवाद मौजूद है। लिहाजा इसकी बरबरीत की दरख्वास्त को ट्रायल कोर्ट ने मरखा 12/12/2022 के हुक्म के जरिए खारिज कर दिया था। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दायर करदा एक फौजदारी नज़रसानी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी गैर मुनसिफाना फैसले के जरिए खारिज कर दिया, यानी गैर मुनसिफाना फैसले के जरिए खारिज कर दिया। अपील के लिए इजाज़त की यह दरख्वास्त दलाइल सुनने और रिकॉर्ड का मुताला किया। हमारे आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो कहते हैं कि हमारे फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में ज़ाब्ता के बाब फलां लाजमी है, जो अदालत को मुल्ज़म इस्तिग़ासा के साथ साथ शिकायत कुनिंदगा के लिए मुनसिफाना और मुनसिफाना ट्रायल को यकीनी बनाने के लिए एक तरीक़ाकार फराहम करती हैं। इनके हकीकी खत और रूह के साथ इसकी तामील की जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि मज़कूरा बाब की दफ़ात में से एक दफ़ा 265D, जो ट्रायल कोर्ट पर इल्ज़ाम आयद करने का फ़र्ज़ आयद करती है, इल्ज़ाम किसी शख्स अफराद के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ाम का खुलासा और कतई जो बयान है वो एक मुजरिमाना मुकदमे की बुनियाद है। ये इस जुर्म की वजाहत करता है कि जिसके साथ एक मुल्ज़म पर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है। एक मखसूस नाम अगर कोई है और कानून ज़ुबानों की मुतल्लिका दफ़ा सेक्शन D265 फराहम करना है कि इल्ज़ाम आयद करने से पहले अदालत को FIR पर गौर करना चाहिए, और पुलिस रिपोर्ट, तमाम दस्तावेज़ात और गवाहों के बयान जो इस्तिग़ासा के सामने मौजूद हैं, ताकि ये तयन किया जा सके आया इसके पास इस मामले का नोटिस लेने का कोई इख्तियार है या नहीं। अगर अदालत की राय है कि वो नोटिस लेने की अहल है और मुल्ज़िम को ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए पहली नज़र में माकूल बुनियादें मौजूद हैं, तब ही फ़र्द जुर्म आयद करना होगी।
اور یہ فرد جرم بلا وجہ عائد نہیں کی جائے گی، اور اس کا مقصد عدالت کو ایک ملزم کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کرنے کے قابل بنانا ہے۔ یہ ملزم کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے درست الزامات اور جرموں کو جانے جن کے ساتھ ان پر الزام عائد کیا گیا ہے، تاکہ تعصب کو روکا جا سکے۔ اس کے سامنے موجود تمام مواد غور کرنے کے بعد اگر عدالت کی رائے ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے، اگر اس کے پاس دائرہ اختیار اور کافی مواد کی کمی ہے یا ملزم کے مقدمے کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے، تو اسے خود کو فرد جرم عائد کرنے سے گریز کرنا چاہیے تاکہ اس کو بچا جا سکے۔ بے مقصد اور فضول استغاثہ اور عدالت کے عمل کا غلط استعمال ہے، اور ضابطہ نے سیکشن 249A اور 265K کی بنیاد پر ٹرائل کورٹس کو ایک موروثی دائرہ اختیار دیا ہے، جیسا کہ معاملہ ہے۔ عدالتی کارروائی کے کسی بھی مرحلے پر کسی بھی یا تمام ملزمان کو ان وجوہات کی بنا پر بری کرنے کا فریقین کو سماعت کا موقع فراہم کرنے کے بعد دونوں حصوں میں کوئی بھی مرحلے کے لفظ استعمال کیا گیا ہے، ان میں الزامات عائد کرنے سے پہلے یا بعد میں کچھ ثبوتوں کو ریکارڈ کرنے کے بعد کے مراحل شامل ہیں۔ دائرہ اختیار کی کمی کیونکہ اس سے پہلے دستیاب مواد جرم کی تشکیل کے مقاصد کے لیے ناکافی ہے، کہ اگر الزام عائد کیا جاتا ہے لیکن عدالت اسے بے بنیاد سمجھتی ہے اور استغاثے کو مقدمے کی سماعت جاری رکھنے کی اجازت دینا عمل کے غلط استعمال کے مترادف ہوگا، یا یہ کہ تمام حالات میں جہاں مکمل ٹرائل کے بعد بھی ملزمان کی سزا کا کوئی امکان نہ ہو، اس طرح کی اگر موروثی اختیارات کے استعمال کے حالات موجود ہوں تو عدالت کو ایسے اختیارات کی کارروائی کے کسی بھی مرحلے پر اپنے طور پر یا ملزم کی طرف سے درخواست پر استعمال کرنا چاہیے، بشرطے کہ اس استعمال کا موقع فراہم کیا جائے۔ آگے پھر حوالے دیے، اور اس کے بعد فوجداری نظام انصاف کی سالمیت کی حفاظت کے لیے کیس میں ملوث شخص کو بے مقصد بدنیتی پر مبنی اور غیر سنجیدہ مجرمانہ استغاثہ کی اذیت سے بچانے کے لیے یا دوسری صورت میں انصاف کی منزل کو محفوظ بنانے کے لیے موروثی اختیارات کا استعمال فطرت میں لازمی لہذا اس سے کسی بھی قسم کا اخراج قانون کی بنیادی دفعات کی خلاف ورزی ہوگا اور ملزم کے مفادات کو مجروح کرے گا جو غیر قانونی ہے۔ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ دستیاب مواد مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے کافی ہے اور عدالتی کارروائی کو منسوخ کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو وہ عدالت کو کچھ شواہد ریکارڈ کرنے یا کارروائی منسوخ کرنے کے مقصد کے لیے کسی بھی مواد کو منظر عام پر لانے کے بعد اپنی موروثی طاقت کا استعمال کرنے سے نہیں روکتی۔ تاہم عدالتوں کی طرف سے اس طرح کے اختیارات کا استعمال غیر معمولی حالات میں بڑی احتیاط کے ساتھ اور اپنے ذہن کو درست طریقے سے استعمال کرنے میں ہونا چاہیے۔ آگے جو ہے پی پی سی کی دفعہ 121، 153، 124، 505 کے تحت جرائم جن کا ایف آئی آر میں ذکر کیا ہے پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے سے متعلق ہیں۔ صدر، گورنر وغیرہ پر حملہ، مختلف گروہوں کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا اور بغاوت روسانہ، یہ جرائم پی پی سی کے ان جرائم کا حصہ ہیں جن کا کوڈ کے سیکشن 196 میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں مذکورہ جرائم کے تحت کسی بھی شخص پر مقدمہ چلانے سے پہلے ایک خاص طریقہ کار پر عمل کی ضرورت ہے جسے ذیل میں دوبارہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب آگے سپریم کورٹ قرار دیتی ہے کہ 196 ریاست کے خلاف جرائم کے لیے استغاثہ کوئی بھی عدالت تعزیرات پاکستان کے باب سو اینڈ سو کے تحت یہ سارا مینشن کیا ہوا ہے کہ سیکشن 127 ہے، سیکشن 108A ہے، سیکشن آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ قابل سزا جرم کا نوٹس نہیں لے گی، سیکشن A294 ہے، یا اسی کوڈ کی دفعہ 295A ہے، یا سیکشن 505 ہے، جب تک کہ اتھارٹی کے حکم یا اس کے تحت شکایت کی گئی ہو۔ آگے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ وفاقی حکومت یا متعلقہ صوبائی حکومت کی طرف سے یا دونوں حکومتوں میں سے کسی ایک کی طرف سے اس سلسلے میں بااختیار کچھ افسر مقننہ جرائم کی گھناؤنی پن، کشش ثقل اور حساسیت کا خیال رکھتی تھی، اس لیے مندرجہ بالا طریقہ فراہم کیا گیا۔ مذکورہ دفعہ کے تحت عدالت صرف وفاقی حکومت، متعلقہ صوبائی حکومت یا اس سلسلے میں بااختیار کسی افسر کی طرف سے درج کردہ جرائم کے سلسلے میں کی گئی شکایت پر ہی نوٹس لے سکتی ہے، بشرطے کہ لے سکتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان 1973 کے آئین کے آرٹیکل 90 اور 129 کے مطابق وفاقی حکومت وزیر اعظم اور وفاقی وزراء پر مشتمل ہے، جبکہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ پر مشتمل ہے۔ بالترتیب صوبائی وزراء لفظ حکومت کی مزید تشریح اس عدالت نے مصطفیٰ ایپیکس میں بیان کردہ آئینی دفعات کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ شخص یا ہستی دوسرے کے لیے اس میکسم کے مطابق اگر کوئی شخص یا ادارہ جسے کوئی طاقت یا اختیار سونپا جاتا ہے تو وہ خود اختیار یا
اختیار کو مزید کسی اور کو نہیں دے سکتا، تاہم اس طرح کا اختیار ان حالات میں تفویض کیا جا سکتا ہے جہاں قانون واضح طور پر ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہوں، یا قانون کی عدم موجودگی میں جہاں اصل وفد اسے واضح طور پہ اختیار دیتا ہے۔ اس معاملے کے پیش نظر ضابطہ کی دفعہ 196 یہ حکم دیتی ہے کہ وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے علاوہ کوئی بھی شخص یا اتھارٹی یا اس سلسلے میں متعلقہ حکومتوں کے ذریعے بااختیار کوئی افسر مذکورہ جرائم کے سلسلے میں شکایت درج کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ یہ جو دھڑا دھڑ مقدمات درج ہوتے رہے ہیں بغاوت اور غداری کے اور ملک دشمنی کے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی جو ہے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کے علاوہ کوئی بھی شخص یا اتھارٹی یا اس سلسلے میں متعلقہ حکومت کے ذریعے بااختیار کوئی افسر مذکورہ جرائم کے سلسلے میں شکایت درج کرنا مجازی نہیں ہے۔ سیکشن 196 میں ضابطہ کا باب سو اینڈ سو شکایت درج کرنے کے لیے ایک فورم اور طریقہ کار فراہم کرتا ہے اور عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ابتدائی انکوائری کرے اور اگر ضرورت ہو تو اس کی سچائی کا پتہ لگانے کے لیے معاملے کی چھان بین کرے۔ اگر عدالت کو معلوم ہوا ہو کہ مواد سے کوئی کیس نہیں بنایا جانا ہے تو لہذا اس کے بعد آگے ہے مصفا ایپیکس اور دیگر بمقابلہ حکومت پاکستان کا حوالہ دیا ہے۔ ریکارڈ پر دستیاب ہے کہ اسے ضابطہ کے سیکشن 203 کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے شکایات کو خارج کرنا ہوگا۔ جہاں عدالت کی رائے ہے کہ شکایت پر معاملے کا نوٹس لینے کے لیے کافی بنیادیں ہیں، تب ہی عدالتی کارروائی کو ضابطہ کے باب 100 یعنی کہ تقریباً کے تحت فراہم کردہ طریقہ کار کو اپنا کر شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ہے کہ مقننہ کا ارادہ شفافیت اور غیر جانبداری کے یقین بنانے کے لیے ایف آئی اے کے اندر کے بجائے عدالتوں میں شکایت پر ضابطے کی دفعہ 196 میں مذکورہ کسی شخص پر مقدمہ چلانے کے لیے حکومت کو محدود کرنا ہے۔ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے شکایت درج کروائی جاتی ہے جو ایک عدالتی افسر کے ہونے کے ناطے حکومت کے اثر و رسوخ سے آزاد ہے۔ اسے اپنے کاموں کے بغیر کسی دباؤ اور مداخلت کے منصفانہ مؤثر طریقے سے انجام دینا ہوگا۔ اور دوسری بات، پولیس حکام جو کہ ایگزیکٹو کا حصہ تسلیم شدہ طور پر متعلقہ حکومتوں کے ماتحت ہیں، اس سے آزادانہ تحقیقات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تاہم ضابطہ کی دفعہ 196 میں مذکور کے علاوہ دیگر جرائم میں قانونی چارہ ایف آئی آر کے ذریعے شروع کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ضابطہ کی دفعہ 154 کے ذریعے فراہم کیا گیا ہے۔ قانون کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ جب کوئی قانون یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام مقررہ طریقے سے کرنا ہے تو اسے اسی طریقے سے کرنا چاہیے اور دوسری صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ شکایت درج کرنے کے لیے صرف متعلقہ حکومت یا اس سلسلے میں بااختیار کسی افسر کو اختیار دینے کا مقصد غیر مجاز افراد کو بیان کردہ جرائم کے بارے میں ریاستی استغاثہ کے سلسلے میں عدالتی کارروائی شروع کرنے سے روکنا ہے۔ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی روک تھام کو یقینی بنانے اور بے مقصد بدنیتی پر مبنی اور غیر سنجیدہ مقدمات کی روک تھام کو یقینی بنانے کے لیے ہے، جو پاکستان میں اس وقت 17 مہینوں میں چل رہا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کا مثال دی جا رہی ہے۔ لہٰذا دفعہ 196 میں مذکورہ جرائم کے لیے کسی شخص پر مقدمہ چلانے کے سب سے پہلے صرف وفاقی حکومت یا متعلقہ صوبائی حکومت کے حکم سے یا دونوں حکومتوں میں سے کسی ایک کی طرف سے اس سلسلے میں بااختیار افسر کے ذریعے شکایت کی جانی چاہیے۔ دوم یہ کہ شکایت میں کسی ایک ایسے شخص کا نام ہونا چاہیے جس کے خلاف کارروائی شروع کی جانی چاہیے اور مبینہ جرموں کے حوالے سے تمام تفصیلات ہوں۔ مزید یہ کہ شکایت درج کرنے کے بعد اگر بعد میں یہ سامنے آتا ہے کہ شکایت میں نامزد کردہ افراد کے علاوہ کچھ افراد بھی جرائم جرائم میں ملوث ہیں تو وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا دونوں حکومتوں میں سے کسی ایک کے ذریعے بااختیار افسر جیسا کہ معلوم ہو تمام بیان کردہ تفصیلات کے سامنے ان کے خلاف ضمنی شکایت درج کرنے کا حکم جاری کر سکتا ہے۔ کسی بھی صورت میں شکایت پیش کرنے سے پہلے متعلقہ حکام کو ایک ابتدائی انکوائری کرنی چاہیے تاکہ غیر سنجیدہ بدنیتی پر مبنی اور بے مقصد قانونی کارروائی سے بچا جا سکے۔ اس طرح مجسٹریٹ کو شکایت موصول ہونے پر اور دائرہ اختیار کو فرض کرنے سے پہلے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے شواہد کا تجزیہ کرتے ہوئے اس حد کو عبور کرنا چاہیے تاکہ اس کے دائرہ اختیار کا تعین کیا جا سکے اور یہ معلوم کیا جا سکے دستیاب مواد کی بنیاد پر فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے۔ مجسٹریٹ اگر مطمئن ہو جائے تو نامزد شخص کے خلاف پہلی نظر میں مقدمہ بنا دیا گیا ہے، پھر وہ شکایت میں نامزد شخص کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کر سکتا ہے، اور اگر اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ شکایت یا ضمنی شکایت کسی غیر مجاز شخص کی طرف سے درج کی گئی ہے یا یہ سیکشن 196 کے لازمی تقاضوں سے دوچار ہے یا اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے تو اسے
میکانزم کے طریقے سے کارروائی جاری کرنی چاہیے بلکہ خود کو روکنا چاہیے۔ عدالتی کارروائی شروع کرنے سے پہلے شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور تحفظ کے لیے عدالتوں کو تحفظ کردہ موروثی اختیارات کا استعمال آئین کا مینڈیٹ ہے، جبکہ ایسے اختیارات کا استعمال نہ کرنا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے غیر قانونی ہے کہ عدالتوں کو بے بنیاد اور فضول شکایات کے ذریعے بدنیتی پر مبنی اور بے مقصد عدالتی استغاثہ کا اعلی کار بننے کے بجائے اپنے اختیارات قانون کے مطابق بلا خوف و خطر استعمال کرنے چاہیے۔ یہ میجسٹریٹس کو سپریم کورٹ حکم دے رہی ہے کہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کیا کریں۔ اگر عدالتیں اس طرح کے آئینی مینڈیٹ کو نظر انداز کرتی ہیں اور اپنے موروثی اختیارات کو استعمال کرنے میں ناکام رہتی ہیں تو اس سے ہمارے فوجداری نظام انصاف کی سالمیت، غیر جانبداری اور آزادی کو نقصان پہنچے گا۔ یہ ہماری عدالتوں پر عوام کے اعتماد کو مجروح کرے گا۔ ہمارا آئین ایک مقدس تصاویر ہے اور سماجی معاہدہ ہے۔ آئین بنانے والوں نے اس میں اس اصول کو شامل کیا ہے: آزادی، مساوات اور انصاف۔ آئین کا تمہید اس کے وضع کرنے والوں کے ارادے اور زمین کے اعلیٰ ترین قانون کے مقاصد کو مندرجہ ذیل بیان کرتا ہے، جبکہ پوری کائنات آگے پھر قرارداد مقاصد رپورٹ کی گئی ہے، پوری کی پوری جو پریمبل ہے آئین کا، کہ جب پوری کائنات پر حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور پاکستان کے عوام کو اس کی مقرر کردہ حدود میں استعمال کرنے کا اختیار ایک مقدس امانت ہے، اور جبکہ یہ پاکستان کے عوام کی مرضی ہے کہ وہ ایک نظم قائم کریں جس میں ریاست اپنے اختیارات عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی، جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور سماجی انصاف کے اصولوں کو جیسا کہ اسلام نے بیان کیا کہ مکمل پابندی کی جائے گی۔ تو تمہید کا مذکورہ بالا حصہ یہ بیان کرتا ہے کہ ریاست اپنے اختیارات عوام سے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی جو ان کی پارلیمان اور اسمبلی میں نمائندگی کرتے ہیں۔ ہر شہری کو سیاسی اور سماجی انصاف، تقریر اور سوچ کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ قانون کی طرف سے عائد کردہ معقول پابندی کے ساتھ ایسے حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے ریاست کو اپنی طاقت اور اختیارات کا استعمال آئین کے مطابق کرنا چاہیے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا لوگوں کو ایسی معلومات حاصل کرنے اور فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ اس طرح کے حق کے استعمال پر ضابطہ کی دفعہ 196 میں مذکورہ جرائم کے لیے سیاسی طور پر محرک FIR درج کی جا رہی ہیں۔ یہ چارج شیٹ ہے حکومت کے خلاف، 17 مہینوں کی حکومت کے خلاف اور موجودہ نگراں حکومت کے خلاف درج کی جا رہی ہیں۔ زیادہ تر سیاستدانوں، سیاسی کارکنوں، میڈیا پرسنز اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے خلاف اور کچھ معاملات میں ان کے خاندان کے افراد کے خلاف۔ ٹھیک ہے، یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ عوام کے منتخب نمائندے، سیاسی کارکن، حق پرست کارکن اور میڈیا پرسن خود کو ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث کر سکتے ہیں۔ اپنے شہریوں کو بدنیتی میں ملوث کرنے کا عمل اور حکومت کی طرف سے اس استدعا پر بغیر کسی دلیل کے غیر سنجیدہ قانونی چارہ جوئی کی خیالات ریاست مخالف آئینی حکم کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ یہ اتنی سخت گفتگو، سخت ججمنٹ ہے جی، اور اس طرح شہریوں کے تحریک، اسمبلی، تقریر اور معلومات کے حق کے ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرنا ہے۔ اختیارات کے اس طرح کے غلط استعمال سے معاشرے میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ ریاست کے اداروں کے خلاف نفرت کی صورت میں نکلتا ہے، جو اس وقت نکل چکا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جی، بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب شہریوں کو خوف میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ آزادی سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتے، جو کہ آئین، قانون اور ضمیر کے مطابق معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنے سے روکنے کے مترادف ہے۔ ایسی مخالفانہ فضا میں میڈیا بھی آزادی سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا، بلکہ اس سے شہریوں کی آزادی، اظہار رائے اور معلومات تک رسائی کو مجروح کیا جائے گا، جس کی آئین نے ضمانت دی ہے۔ یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہو رہی ہے جی، یہ موجودہ تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو کس کو کہا جا رہا ہے اور وہ کون سی اتھارٹیز ہیں جو غیر قانونی طور پہ مقدمات درج کر رہی ہیں سیاسی جماعتوں کے خلاف، سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے خلاف، انسانی حقوق کے ورکرز کے خلاف اور میڈیا پرسنز کے خلاف، جو کون ہے جو سب کچھ غیر قانونی کام کر رہا ہے۔ لہٰذا اسے سیاسی اور سماجی انصاف کو فروغ دینے کے لیے رواداری کی فضا ہموار کرنا چاہیے، صحت مندانہ تنقید سننے کی عادت پیدا کرنا جو جمہوریت کا حسن ہے۔ لہٰذا حکومت کو اپنے ناقدین اور سیاسی مخالفین کو ریاست کا دشمن
समझने के बजाय अवाम की मर्जी को कबूल करना चाहिए। यानी उन पे गद्दारी और बगावत के मुकदमात ना बनाएं। अगर कोई आपकी पॉलिसियों पे तनकीद कर रहा है तो उसकी आवाज़ को सुने कि वो क्या कह रहा है। और इदारों पर शहरियों की नफरत और अदम एतमाद को दूर करना चाहिए। और इदारों पर शहरियों की नफरत और अदम एतमाद को दूर करना चाहिए। ताकत और इख्तियार के गलत इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए और बदनीयती से बचना चाहिए। अपने शहरियों के खिलाफ बेबुनियाद और फजूल मुकदमात रिकॉर्ड इस बात की अक्कासी करता है कि नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो के ज़रिए वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी को इख्तियार दिया कि वो अपनी तरफ से सेक्शन 196 में मज़कूरा जराइम के लिए किसी शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए। तस्लीम शुदा तौर पर सेक्रेटरी खारजा ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, बल्कि 9/8/2022 को एक खत के जरिए सेक्रेटरी से इजाज़त लेने के बाद मजिस्ट्रेट के जरिए मज़कूरा दफ़ा के तहत मरकज़ी मुल्ज़म के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सेक्रेटरी खुद एक मंदूब होने के नाते इसके पास इख्तियार किसी और को दोबारा सौंपने का इख्तियार नहीं है। मौजूदा केस में FIR की दफ़ात को मद्देनज़र रखे बगैर सेक्रेटरी की इजाज़त से दर्ज की गई, यानी कि वो जो दर्ज की गई FIR वो भी गैर कानूनी है। जो आइन और कानून ने बताया है उसके बरअक्स है। ज़ाब्ता की दफ़ा 196 की कोई भी अदालत PPC के मज़कूरा बाला सेक्शन के तहत काबिल सज़ा जुर्म का नोटिस नहीं लेगी। न तो FIR दर्ज की जा सकती है और न ही सेक्रेटरी की इजाज़त से मजिस्ट्रेट के अमल को जवाज़ बनाया जा सकता है, जैसा कि ज़ाब्ता की दफ़ा 196 पर गौर किया गया है। कोई भी अदालत PPC के जराइम का नोटिस नहीं लेगी जिनका इसमें जिक्र किया गया है, सिवाय इसके कि मुतल्लिका हकाम की तरफ से दायर की गई शिकायत पर। इसलिए ट्रायल कोर्ट के पास दफ़ा 121A का नोटिस लेने का कोई दायरा इख्तियार नहीं था। PPC की 124, 153A और 505 FIR की बुनियाद पर, इसलिए इसकी तरफ से इस तरह के जराइम की हद तक शुरू की जाने वाली अदालती कार्रवाई को ताहम FIR में शामिल बाकी जराइम जो कि ज़ाब्ता की दफ़ा 196 की दायरा कार से बाहर हैं, अदालत के ज़रिए काबिल इतराक हैं। आगे फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये करार देती है कि मुंदरजा बाला के तासुब के बगैर तस्लीम करते हुए दरख्वास्त गुजार को FIR में नामजद नहीं किया गया था। तफ्तीश के दौरान तफ्तीशी अफसर इस नतीजे पर पहुंचा कि दरख्वास्त गुजार मरकजी मुल्ज़म के साथ एक साजिशी है, इसलिए बाद में एक ज़िमनी बयान के जरिए इस केस में मुलव्विस था। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ अहम सबूत वो नकल है जो मुबैना तौर पर मरकजी मुल्ज़म की निशानदही पर उसके घर से बरामद किया गया था जब वो हिरासत में था। दरख्वास्त गुजार ने खास तौर पर नकल के वजूद और सदाकत से इनकार किया, इसलिए दरख्वास्त गुजार की हद तक इसकी वाज़ेह कद्र शक से पाक नहीं। और इसके अलावा अगर बराह रास्त टेलीकास्ट के दौरान मरकज़ी मुल्ज़म की तरफ से ज़बानी तौर पर ज़ाहिर किए गए मुबैना ख़यालात को सच माना जाए और कानून की तरफ से आयद करदा किसी माकूल पाबंदी की खिलाफ वर्जी हो, तो सवाल पैदा होता है कि अगर दरख्वास्त गुजार को इस फेल का जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। मरकजी मुल्ज़म महज इस बुनियाद पर कि वो ब्रॉडकास्टर की इंतज़ामिया का रुकन है बराबर का जिम्मेदार है। ये कानून का एक तयशुदा असूल है कि हर शख्स अपने अमाल और अपने अमाल का ही जिम्मेदार होता है, इसलिए बगैर किसी ठोस सबूत के मरकजी मुल्ज़म के फेल का जिम्मेदार दरख्वास्त गुजार को ठहराना बिला जवाज़ है। नतीजतन उन्होंने कहा कि सेक्शन 196 में मज़कूरा PPC के जुराइम की हद तक मजाज अथॉरिटी की तरफ से शिकायत की मौजूदगी में इस कमी की वजह से मतलूबा मवाद दरख्वास्त गुजार के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू करना अदालत के अमल का गलत इस्तेमाल है। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ जिस अंदाज में कार्रवाई की गई वो न सिर्फ ब्रॉडकास्टर की पूरी इंतजामिया में खौफ को हवा देने के मुतरादिफ है, बल्कि इसका असर बाकी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी पड़ेगा, जो यकीनन उनके आईनी हक में रुकावट बनेगा। रिकॉर्ड पर मौजूद मवाद की बुनियाद पर दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया गया। नीचे दिए गए फोरम ने केस के इन आईनी, कानूनी और हक़ाइक़ पर मबनी पहलुओं को नज़रअंदाज किया है और दरख्वास्त गुजार के हक़ में अपने लाजमी मौरूसी इख्तियारात इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं, जो कि एक गैर कानूनी है। इस तरह मुंदरजा बाला को देखते हुए दरख्वास्त को अपील में तब्दील कर दिया जाता है और इजाज़त दी जाती है। हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नाकस फैसले को एक तरफ रखा गया है, यानी हाई कोर्ट ने भी गलत फैसला दिया, ट्रायल कोर्ट ने भी गलत फैसला दिया, दोनों फैसले कलदम करार दे दी गई और मज़कूरा FIR के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के खिलाफ शिकायत के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को इसकी हद तक मनसूख कर दिया जाता है
اور وہ کیس سے بری ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہی عماد یوسف صاحب کو اس کیس سے بری کر دیا گیا، اور یہ ساری گائیڈ لائنز جو ہیں وہ متعین کر دی گئی ہیں، جو کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ کا فیصلہ ہے۔ اور اس فیصلے کی روشنی میں جتنے بھی مقدمات درج ہوئے ہیں غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے، وہ سب کے سب، خواہ وہ فرد جرم بھی ایون عائد ہو گئی ہے، تو اس فیصلے کے نتیجے میں ان مقدمات کی، ان ایف آئی آر کی کوئی حیثیت نہیں، وہ سوائے اس کے کہ ردی کے کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہ ہے پورے کا پورا فیصلہ، اس کو رکھ لیجئے گا، اس کو سن لیجئے گا، اس کو آگے پھیلائیں، تاکہ جتنے بھی اس وقت پاکستان میں ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں اور جھوٹے مقدمات ان کے خلاف ہیں، تو ان کے وکلا اس سے فائدہ اٹھائیں اور آگے بڑھیں۔ اجازت دیجیے، اور سب سے پہلے میں اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بھی بہت بہت شکریہ، جسٹس اجازت احسن صاحب کا، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا، اور جسٹس شاہد وحید صاحب کا، اور خاص طور پہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کا، جنہوں نے یہ ججمنٹ لکھی اور بڑی محنت کر کے یہ ججمنٹ لکھی اور تمام غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کا احاطہ کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔